قاری محمد عابد احسانوی نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ سنی علماء کونسل کے عہدہ داران میں سے آپ بھی ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں، اور سنی علماء کرام میں سے جتنے بھی عہدہ داران ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ابھی قرآن کی آیات بینات کی تلاوت سے ہم سب کے قلب و روح کو منور و معطر فرما رہے تھے، اور ہم یہ سارا جتنا بھی صبح سے لے کر اب تک قرآن پڑھا جا رہا ہے، آپ تسبیحات کر رہے ہیں، ہر ایک کی میں جانب دیکھ رہا ہوں، کسی کے لب ہل رہے ہیں، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے۔ یہ بڑی پاکیزہ محفل ہے، اور آج نہ ہم صرف خاص الخاص شہدائے کربلا کے لیے ان کی یاد میں آج کی یہ محفل ہم سجائے بیٹھے ہیں۔ یہ مرکزی میلاد کمیٹی کا درہ امتیاز ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ جب بھی کوئی بھی ایسا دن جو بابرکت دن ہو جس میں ان تمام ہستیوں کا کہ ایام ہوں، ان میں ذکر کی یہ محفل سجاتے ہیں۔ ربیع الاول شریف میں بھی یہ سعادت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور علماء کرام مشائخ اعظام کی قیادت میں یہ جلوس کا سلسلہ، اور آپ دیکھتے ہیں ہر سال کی طرح گھر کا ایک چھوٹا چھوٹا بچہ بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ کربلا والوں کی یاد کے بعد مرکزی میلاد کمیٹی کے ساتھ نسبت، اور جنہوں نے پوری زندگی یہ مشن کو اپنی زندگی کا معیار بنایا، ان میں وہ ہستیاں جو گزر چکی ہیں، جو ہم سے بچھڑ چکی ہیں، ان کے لیے ان کا نام لینا میں ضروری سمجھوں گا۔ جناب محترم الحاج عابد حسین چوہان صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل بخشش فرمائے۔ مرکزی میلاد کمیٹی کے ایک مشائخ اعظام میں سے بہت نفیس ہستی جناب محترم پیر طریقت صوفی باصفا صوفی پیر امین القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے بھی فیض و برکات ہم سب کو حاصل فرمائے، اور ان کی مرکز پر، ان کی مزار پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ واقعہ سے تعلق رکھنے والے میرے انکل جناب محترم محمد حاجی منشا صاحب مرحوم و مغفور، ان کا بھی میلاد کمیٹی کے ساتھ بڑی نسبت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی کامل بخشش فرمائے۔ اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جو چونکہ کی کوئی بھی تنظیم ہو، سب لوگ ان کو اپنا سردار مانتے ہیں، جناب محترم جاوید اقبال ڈوگر صاحب سبھی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت علیل ہے۔ قرآن کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، میرے مولا حسین بادشاہ کا صدقہ، ان کو صحت کاملہ صحت کلی عطا فرمائے۔ جناب محترم عزت مآب حاجی افضل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ صحت کلی عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، اور کچھ بیمار ہونے کے باوجود آج کی محفل کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، کافی دوست جو ہیں 2 سے 3 ابھی میں نے دیکھے ہیں، انہوں نے بتایا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ صحت کلی عطا فرمائے۔ جو مانگیں گے اس محفل میں وہ مل جائے گا۔ یہ معمولی محفل نہیں ہے، بلکہ یہ میرے آقا کے شہزادوں کی محفل ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں ذرا سارے لوگ ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ نثار۔ کچھ علماء کرام کا کیونکہ یہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے، اور سنی علماء کونسل کے تمام ممبران کا میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ ادھر والے دوستوں کا نام لے لیا، ادھر والے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر پلہ بھاری تھا تھوڑا سا، میں نے کہا چلے پہلے ادھر کے نام لے لیتے ہیں۔ حافظ علامہ قاری سلیمان صاحب بھی قادری آپ بھی تشریف فرما ہے، اور جناب قاری اکبر صاحب بھی آپ بھی تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ سب کا عمل قبول فرمائے۔ جناب محترم حاجی محمد صدیق قادری صاحب کو میں دعوت دوں گا، آپ نعت رسول مقبول سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائیں گے۔ ایک بڑی دیر بعد میں نے ان کو ایک پکچر سینڈ کی ہے، مدینے کے ساتھی بھی ہے ماشاءاللہ، ایک قافلہ مدینے بھی گیا تھا، اس میں
یہ بھی شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ عالیہ کی حاضری بھی نصیب فرمائے۔ نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے اگر بندہ نہ بھی چاہے نا تو خود بخود ہی ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور بازو اور ٹانگیں نہ بھی کام کرتی ہو نا تو یہ نعرہ لگانے اور نعرے کے لیے چلنے کے لیے دل کرتا ہے پوری ہے۔ تو یہ بابا جی نے تو